سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. معزز زائرین، عرس واسطی کی اس مقدس ترین تقریب میں حاضری کا شرف رکھنے والے میرے محترم سامعین، اساتین روحانیت، مخدومان گرامی مرتبت، طریقت کا جامع صبوحی تقسیم کرنے والے سرکاران بلگرام، دامت فیوزکم العالیہ ارباب علم و معرفت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ومن بعثہ مبشرا ومنذرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا وعلى آلہ واصحابہ دائما ابدا. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اولیاءہ الا المتقون. صدق اللہ العظیم. حاضرین محفل، آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا پیارے حبیب دونوں عالم کے طبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم سامعین اکرام، سرزمین ہند میں خدمت دین اور تبلیغ اسلام، سکون و شانتی، امن و آشتی کے پیغام کو عام کرنے میں جن قدیم خانوادوں کا شمار ہوتا ہے، ان میں خاندان واسطی سر فہرست نظر آتے ہیں. 800 سال کا زمانہ بیت گیا، لیکن آج بھی یہ خاندان سر فہرست نظر آتا ہے. 800 سال کا زمانہ بیت گیا، لیکن آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ عوام مرجع عوام و خاص بنے ہوئے ہیں. حضرات گرامی، میں آپ کو بتاؤں، اس خاندان میں، آپ کی نسل مبارک میں، ہم جس عرس پاک میں آئے ہوئے ہیں، صاحب عرس کے خاندان میں علم و فضل کے بڑے بڑے آفتاب و مہتاب ہوئے. ایسے ایسے علم و مہتاب ہوئے جن کی روشنی سے سارا عالم روشن ہو گیا. حضرات گرامی، آئیے میں انہی میں سے ایک عظیم شخصیت کے تعلق سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے خاندان میں کیسے کیسے علم و فضل کے آفتاب و مہتاب ہوئے. حضور صاحب البرکات جیسے آپ ہی کے خاندان میں ہوئے، اور یہ کیسے ہوئے آپ کو بتاؤں. صاحب عرس جن کو حضور صاحب الدعوت الصغریٰ کہا جاتا ہے، آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی تھیں. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی تھیں، اور ایسی دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری دعائیں قبول فرما لی. بفضل مولا ان مقبول دعاؤں میں سے میں صرف ایک دعا کی اجمالی جز کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ وقت قلیل میں فضل کثیر بیان ہو جائے. بہرحال آپ کی ایک دعا یہ بھی تھی کہ مولا میری نسل میں علماء اسلام، فاضلین دین، مقربین بارگاہ الہی ہوتے رہیں. حضرات محترم ارباب علم و معرفت جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں آپ کی یہ دعا کیسے قبول ہوئی. ایسی قبول ہوئی کہ معدنی سغربی سے ایسے 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 علم و مہتاب نکل کر سامنے آئے کہ جن کی روشنی سے سارا عالم روشن ہو گیا. حضرات گرامی، اگر آپ تاریخ کے اوراق کو کھولیں، پلٹیں، دیکھیں، مطالعہ کریں تو
آپ کو پتہ چلے گا کہ دین و دنیا کی اچھائی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں آپ کی اولاد کا حصہ نہ ہو۔ میرے عزیزو دیکھو تو صحیح، آپ کی نسل مبارک میں ایسے ایسے علماء، فضلاء، ادباء، شہراء، امراء، حکماء، مفسرین، محدثین، مجتہدین، ائمہ مجتہدین، اتنے بڑے بڑے علماء، اوتاد، اقطاب، اغواس، وقت کے سکندر و قلندر، حتیٰ کہ بانیان سلاسل کا قافلہ ہے جن کی چمک سے سارا عالم روشن ہے۔ اور اسی لیے اہل دل نے کیا خوب کہا ہے، یہ وہ جگہ ہے جس سے جہاں فیض یاب ہے، یہ وہ جگہ ہے جس سے جہاں فیض یاب ہے۔ حاجت روائے عام ہے سرکار بلگرام، حاجت روائے عام ہے سرکار بلگرام۔ حضرات گرامی، وقت کی تنگی کی پیش نظر میں خاندان واسطی کے ایک عظیم شہزادے کی حیات و خدمات، عظمت و رفعت پر ایک چھوٹی سی جھلک پیش کرنا چاہوں گا، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات گرامی، وہ عظیم شہزادہ کون ہے؟ وہ عظیم شہزادے سے میری مراد حضرت سید غلام علی آزاد بلگرامی کی ذات پاک ہے۔ وہ جو ایک محدث، ایک مفکر، ایک مؤرخ، ایک عالم، ایک شاعر، ایک صوفی، ایک نادر المثال عاشق رسول، ان تمام صفات حمیدہ کی جامع ایک ہستی جن کو زمانہ حسان الہند کے نام سے جانتا ہے۔ کون حسان الہند؟ وہی حسان الہند، وہی جن کے ذکر کے بغیر بر صغیر کی عربی اور فارسی ادب کی تاریخ ناقص ہے، وہی جنہوں نے عربی شاعری میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھ دیا، وہی جنہوں نے عربی اشعار کے ذریعے امام اہل سنت، عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت کو بیان کر ڈالا، وہی جن کے ذکر نے، وہی جنہوں نے بڑے بڑے علماء اور فضلاء کو اپنی نصیحت سے سنوارا اور جو گمراہ تھے انہیں راہ حق دکھائی، وہی حسان الہند جو صحابی رسول حضرت کعب بن زہر کے روحانی شاگرد ہیں، وہی جنہوں نے وہی اتنے بڑے علماء فضلاء جن کی بارگاہ سے فیضیاب ہوتے رہے، وہی حسان الہند جن کی بارگاہ سے اتنے جید عالم ہو کر کے نکلے، وہی حسان الہند جنہوں نے متنبی جیسے عظیم عربی شاعر کی دیوان پر نقد کیا، وہی حسان الہند جنہوں نے عربی جیسے 10 دیوان لکھ ڈالے، وہی حسان الہند جنہیں علامہ غلام علی آزاد بلگرامی کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، وہی جن کو ہند پر ناز ہے، وہی جن پر لوگ پیشتریاں کر کے خود کو پروفیسر کہلا رہے ہیں، امام عشق و محبت اسی مردم خیزی کو دیکھ کر بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں، سرزمین سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں تھا استحببت بلدہ کا پاسخ بلگرام، مرکز دین مبی ٹھہرا یہ نام بلگرام، مرکز دین مبی ٹھہرا یہ نام بلگرام۔ آپ دیکھیے کہ حسان الہند یہ عظیم شخصیت کی ولادت و سعادت، اس عظیم ہستی کی ولادت و سعادت 20 صفر المظفر 1116 ہجری حضور خاندان واسطی بلگرام شریف میں حضرت سید صغرا واسطی کے خانوادے میں ہوئی۔ حضرات محترم، آپ کا شجرہ نسب ددھیال و ننھیال دونوں کی طرف سے 14 واسطوں کے ذریعے سید صغرا صاحب سے جا ملتا ہے۔ آپ کی نشو و نما روحانیت و عرفانیت سے مملو بھرے ماحول میں ہوئی۔ جہاں روحانیت و عرفانیت سے بھرا ماحول تھا اسی میں آپ کی نشو و نما ہوئی۔ آپ نے زیادہ تر اپنی تعلیم اپنے خاندانی علماء فضلاء ادباء کی آغوش میں اختیار کی پائی۔ آپ سے بڑے بڑے علماء فضلاء علم حاصل کرتے رہے۔ سب سے پہلے جن سے آپ نے تعلیم پائی وہ آپ کے نانا حضرت علامہ غلام عبدالجلیل بلگرامی کی ذات پاک ہے۔ وہی عبدالجلیل نامی بلگرامی جو اپنے وقت کے ایک جلیل القدر عالم اور صوفی تھے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کیا اور علم کی روشنی سے خود کو روشن کیا۔ اس کے بعد آپ نے حدیث المحدثین
حضرت سید طفیل محمد بلگرامی کی بارگاہ میں زانوِ ادب طے کیا اور ان سے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد اپنے ماموں حضرت شاعر بلگرامی ان سے آپ نے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد مرجع المحدثین شیخ احمد حیات سندھی اور شیخ احمد حیات سندھی کے بعد آپ نے مفتی مکہ شیخ طنطاوی جیسی عظیم ہستیوں سے علم حاصل کیا، علوم عقلیہ اور نقلیہ حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ تصوف اور معرفت کی راہیں پار کرنے کے لیے ایسی بارگاہ کا رخ کرتے ہیں جہاں سے بڑے بڑے علماء، ادباء، فضلاء نے علم حاصل کیا، جن میں حضرت سید شاہ فضل اللہ کالپبی اور حضرت سید شاہ برکت اللہ جو امام سلسلے برکاتیت ہیں۔ ان عظیم ہستیوں نے فیض حاصل کیا۔ وہ بارگاہ یعنی سید شاہ لطف اللہ بلگرامی اور شاہ لدہ میاں کی بارگاہ ہے جن سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد حسان الہند جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی سید شاہ لطف اللہ بلگرامی اور شاہ لدہ میاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ نے ان کو اجازت و خلافت سے بھی نوازا اور علوم باطنیہ بھی عطا کیے۔ مرشد کی نگاہ فیض نے آپ کی دل کی دنیا بدل دی، آپ کو کندن بنا دیا، عشق نبی کا جام بھی پلا دیا۔ عشق نبی کی جو چنگاری آپ کے سینے میں جل رہی تھی، وہ اب چنگاری نہ رہی بلکہ شعلہ بن چکی تھی۔ آپ عشق نبی میں اس طرح مستغرق رہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے بچپن ہی کے عالم میں آقائے کریم جانے جانا اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور خواب کے عالم میں ایسی زیارت کی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ رخ انور میری نگاہوں سے ہٹتا نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص طور سے وہ پیاری سی مسکراہٹ اور اس کی چمک سے میری آنکھیں روشن ہیں، اور جب بھی مجھے وہ خواب یاد آتا ہے تو میرا دل تڑپنے لگتا ہے، میں روضہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے تڑپنے لگتا ہوں۔ اب یہ تڑپ زیادہ دنوں تک باقی نہ رہ سکتی تھی، وہ تڑپ شدت اختیار کر چکی تھی۔ آپ 1150 ہجری کے سال گھر والوں کو بغیر بتائے ہوئے پیدل جانب طیبہ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ آپ طیبہ کی طرف نکل پڑے ہیں، اور دیکھیے شوق شعوری بھی دیکھیے کہ اس طرح عشق شعور کہ آپ نے غیر مشہور راستوں کو، یعنی مشہور راستوں کو نہ چنا بلکہ انہوں نے غیر مشہور راستوں کو چنا، اور معروف راستوں کو نہ چنا، مشہور راستوں کو نہ چنا، تاکہ کوئی بندہ مقصد میں آڑے نہ آئے، گھر کا کوئی فرد ہمیں مقصد سے نہ روک دے۔ میں مدینے کی جانب جا رہا ہوں اور کوئی آ کر کے کہے نہیں تم نہ جاؤ پیدل، تمہیں مشکل پڑے گا، ایسی کوئی رکاوٹیں نہ ہوں، تو آپ نے مشکل راستہ چنا تاکہ کوئی گھر کا بندہ نہ پہنچ جائے۔ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں آبلے پڑ گئے، پیروں میں آبلے پڑ گئے، آپ مالوا پہنچ گئے۔ اس کے بعد آپ پر اللہ کی ایسی نگاہ کرم ہوئی، ایسی نگاہ کرم ہوئی کہ آصف نواب جہاں نے آپ کے لیے سواری کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کی عزت و تعظیم کی، یہاں تک کہ آپ اس کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ مدینہ جاتے ہیں تو آپ جیسے ہی گنبد خضرا پر آپ کی نظر پڑتی ہے تو پرنم آنکھوں سے آپ کے بسمل اور دل بسمل کو قرار آ جاتا ہے۔ دیکھیے کس قدر آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت فرماتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی محبت تھی۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ سورت کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ سورت کی سرزمین پر پہنچنے سے پہلے جب آپ حج کر کے واپس آ رہے تو اپنے وطن عزیز کا رخ کرتے ہیں، وطن عزیز کا رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں بھی میرا جہاز لنگر انداز ہوتا وہاں رک کر کے میں سب سے پہلے بزرگان دین کی زیارت کرتا تھا، اس کے بعد وہاں کے بزرگان دین مجھے اجازت و خلافت سے نوازتے تھے۔ اللہ
اکبر، یہ شان تھی آپ کی۔ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں، سورت کی بندرگاہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں آپ نے 7 سال قیام کیا۔ اس کے بعد دکن کا رخ کیا۔ دکن میں آپ نے درس و تدریس اور تصانیف کی ایسے جوہر دکھائے کہ آپ کی درس و تدریس سے نکل کر بڑے بڑے علماء، فضلاء اور صوفیاء سامنے آئے۔ آپ نے وہاں پر رہ کر کے 40 سال دین کے کام کو انجام دیا۔ اس کے بعد آپ قلم اٹھاتے ہیں تو علم کے دریا بہا دیتے ہیں۔ ایسے علم کے دریا بہے کہ آپ نے بڑی بڑی اور جید کتابیں لکھیں، ایسی کتابیں لکھیں جن کی مثال نہیں، نادر المثال کتابیں لکھیں جن میں صبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، معاصر الکرام فی تاریخ بلگرام جیسی نادر الکتابیں لکھیں۔ اس کے بعد آپ وہاں سے علم و فضل کے جوہر لٹاتے ہوئے اس کے بعد آپ جب پہنچتے ہیں اپنے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ابھی پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ تمام علماء، فضلاء، بڑے بڑے ادبا کو جمع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اعلان کرتے ہیں، اے لوگو ھذا فراق بینی و بینکم، ھذا فراق بینی و بینکم، یہ ہماری آپ سب سے آخری ملاقات ہے۔ اتنے الفاظ بولے کہ مجمع کی آنکھیں جدائی کے غم سے اشکبار ہو گئیں، دل فرقت کی تنہائی سے بیتاب اٹھے۔ اللہ اکبر۔ یہ سغرا، سید سغرا واسطی کا شہزادہ، آپ کا نور نظر، خاندان واسطی کا چشم و چراغ، خاندان واسطی کا سورج، علم و فضل کا سورج، ایک عالم کو روشنی دیتا ہوا 1200 ہجری کو غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی، آپ کی دینی و ملی خدمات اور کارناموں کا ایک عظیم کارواں ہے جن کو چند کتابوں یا چند خطابوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ آپ کی پوری زندگی آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی عملی تفسیر ہے۔ اسی بات کو ہمارے برادر عزیز عقیدت و حقیقت کا جامہ پہناتے ہوئے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، عشق نبی کے پیکر آزاد بالگرامی، عشق نبی کے پیکر آزاد بالگرامی، علم علی کے مظہر آزاد بالگرامی، علم علی کے مظہر آزاد بالگرامی، چشم سنن کے اختر آزاد بالگرامی، چشم سنن کے اختر آزاد بالگرامی، ملک سخن میں برتر آزاد بالگرامی۔ حضرات محترم، میں بس ایک چھوٹی سی بات پیش کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کو آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کس قدر تھا، آپ آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس قدر محبت فرماتے تھے۔ محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے بلگرام شریف سے لے کر مواجہ شریف تک کی زمین کو ناپ دیا اور مضبوط دلائل کے ذریعے اسلام اور اس کی عظمت کا ربط قائم کر دیا۔ یہ تھی آپ کی شان، اور ہم اسی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شعر کو کہیں گے جو ہمارے اسلاف کہتے چلے آئے، اور اسی شعر کو ہم پھر کہیں گے جو ہمارے اسلاف بارہا کہتے چلے آئے۔ ہمارے امام عشق و محبت حضور اعلیٰ حضرت کہتے چلے آئے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں جو غلطی ہو گئی تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔